بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 172 اور باب التدبیر، اس میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ تدبیر یعنی غلام کو مدبر بنانے کا بیان۔ اس کا خارجی مفہوم اسی طرح ہے کہ مولا اپنے غلام کو یہ کہتا ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ تو جب یہ غلام کو کہہ دے گا تو وہ غلام فی الحال تو آزاد نہیں ہوگا، مولا کے مرتے ہی وہ آزاد ہوگا، لیکن فی الحال مولا کا یہ جملہ ہم اس کو وصیت پر محمول کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ مولا جو ہی فوت ہوگا تو وصیت جس طرح ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے تو یہ بھی ثلث مال سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تدبیر یعنی مدبر بنانا۔ ویسے تدبیر آپ اپنے الفاظ میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور تدبیر کا مطلب ہوتا ہے معاملے کے انجام کو دیکھنا، کاموں کے انجام کو سوچنا۔ قرآن مجید میں بھی ہے فالمدبرات امرا۔ تو اس میں بھی انسان اپنی زندگی کے اندر اس کے گزر جانے کے بعد جو امور ہیں اس کی عاقبت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کہاں کہاں استعمال ہونا چاہیے، تو بعد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی گویا کہ تدبیر کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو تدبیر کہتے ہیں، دبر یدبر تدبیر۔ تو اس سبق کے اندر ہم مدبر کا بیان پڑھیں گے۔ خلاصہ باب اگر کریں تو یہ باب 3 ابحاث پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، الفاظ التدبیر۔ اس میں تدبیر کے الفاظ ذکر کیے جائیں گے کہ کن کن الفاظ سے غلام کو مدبر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2، احکام التدبیر۔ مدبر بنانے کے بعد جو احکام اس غلام پر آئیں گے ان کا ذکر ہوگا۔ اور نمبر 3، تعلیق التدبیر، یعنی مدبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مدبر مطلق، اس میں کسی قسم کی تعلیق نہیں ہے کہ بس میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو مرنا تو ہر ایک نے ہے نا، تو یہ مدبر مطلق، مدبر کامل کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے تعلیق التدبیر، یعنی غلام کے مدبر بنانے کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا، یا کسی خاص حالت کے ساتھ معلق کرنا، کہ جیسے کہ یہ کہے کہ میں اگر اس مرض سے شفایاب ہو گیا تو پھر تم آزاد ہو، یا میں اس سفر سے واپس آ گیا تو تم آزاد ہو، یا اس سفر سے واپس نہ آیا تو تم آزاد ہو۔ تو کسی ایک خاص واقعے کے ساتھ اس کو نفی کر دینا، تو یہ مدبر مطلق تو نہ رہا نا، اب تو یہ مدبر مقید بن گیا ہے۔ اگر وہ واقعے میں اس طرح ہوگا تو وہ شرط پائی جائے گی، ورنہ نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ 3 ابحاث اس باب کے اندر ہوں گی۔ ہم تدبیر کا کی تعریف اگر کریں تو وہ تعریف اس طرح ہوگی کہ لغوی معنی ہے النظر الی عاقبۃ الامور، کہ معاملات کے کاموں کے انجام کو سوچنا، یہ ہے تدبیر۔ اور اصطلاحی تعریف ہو جائے گی کہ ہوا ایجاب العتق الحاصل بعد الموت بالفاظ تدل علیہ صریحا او دلالتا، کہ آزادی کو ثابت کرنا، ایسی آزادی جو مولا کی موت کے بعد حاصل ہوگی، ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس آزادی کے اوپر صراحتاً دلالت کرتے ہیں یا دلالتاً دلالت کرتے ہیں۔ باب التدبیر۔ اذا قال المولى لمملوكه اذا مت فانت حر، او انت حر عن دبر مني، او انت مدبر، او قد دبرتك فقد صار مدبرا۔ یہاں سے سب سے پہلے الفاظ تدبیر کا ذکر ہے۔ مولا اپنے غلام کو جب یہ کہے کہ جب میں مر گیا تو تم آزاد ہو، یا تم آزاد ہو میرے مرنے کے بعد، یا تم مدبر ہو، یا میں نے تجھے مدبر بنا دیا، تو ان تمام الفاظ یا اس جیسے الفاظ سے یہ مدبر بن جائے گا۔ لأن هذه الألفاظ صریح فی التدبیر، کیونکہ یہ الفاظ
تدبیر کے اندر صریح ہیں فَإِنَّهُ إِثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ، کہ یہ آزادی کو ثابت کرنا ہے اپنے بات. ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه الا الى الحرية. یہاں سے ابھی احکام تدبیر شروع ہو گئے کہ ایک دفعہ جب مدبر بن گیا غلام، پھر اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اپنی ملکیت سے نکالنا بھی جائز نہیں ہے الا الی الحریۃ، ہاں مگر آزاد کرنے کی جہت سے اگر ملکیت سے نکالتا ہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی اپنے زندگی میں ہی اس کو آزاد کر دیا تو یہ تو ٹھیک ہے. کما فی الکتاب، جیسے کتابت میں ہوتا ہے کہ مکاتب کو نہ بیچنا جائز ہے نہ ہبہ کرنا جائز ہے، لیکن البتہ بدلے کتابت ادا کرنے سے پہلے اس کو آزاد کر دیا فری میں، تو یہ بھی درست ہوتا ہے. کیونکہ اگر بیچ دیں گے تو یا ہبہ کر دیں گے تو آگے جا کر کسی اور کے پاس وہ چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تو آزادی کی جہت آ گئی ہے، اس کو آزادی کا حق مل چکا ہے. اگر یہ کسی دوسرے کے پاس جائے گا تو مولا کے ماننے کے بعد اس نے خود بخود آزاد ہو جانا ہے، تو پھر کسی دوسرے کا نقصان ہوگا، اس لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. خدمت لینا اس سے جائز ہے، اور اگر وہ باندھی ہے تو اس سے وطی کر سکتا ہے، باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن بے اور اس کی شرا یا ہبہ جائز نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ یجوز، مدبر کو بیچنا بھی جائز ہے، ہبہ کرنا بھی جائز ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ لأنہ تعلیق العتق بالشرط، کیونکہ اذا مت فانت حر، یہ آزادی کو شرط کے ساتھ معلق کرنا ہے نا، کہ جب میں مر گیا تو تم آزاد ہو. تو جب آزادی کو شرط کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے تو فلا یمتنع به البیع والہبۃ، اس سے نہ بے ممنوع ہوگی نہ ہبہ ممنوع ہوگا. کما فی سائر تعلیقات، جس طریقے سے تمام تعلیقات کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب تعلیق ہوتی ہے تو اس وقت کسی چیز کو اگر شرط کے ساتھ معلق کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے یا ہبہ کرنا. یعنی غلام کو یہ کہا کہ ان دخلت الدار فانت حر، اگر تم گھر میں داخل ہو گئے تو تمہیں، تو یہ دخول دار کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں. وَكَمَا فِي الْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّد، اور اسی طریقے سے مدبر مقید، جس کو کسی خاص شرط کے ساتھ جس کی آزادی کو مقید کرتی ہے کہ اس سفر سے اگر میں واپس نہ آیا تو تم آزاد ہو، یا آ گیا تو تم آزاد ہو، اس طرح کی شرائط کے ساتھ آزادی کو معلق کیا تو یہ مدبر مقید ہوتا ہے. اس کا بیچنا بھی جائز ہے، اس کی خرید و فروخت ہبہ سب درست ہے. وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ، امام شافعی رحمہ اللہ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ تدبیر یہ وصیت ہے. جب یہ وصیت ہے بالاتفاق تو پھر فرماتے ہیں وہی غیر مانعۃ من ذالک، تو یہ وصیت، یہ اس جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے اس چیز کو فروخت کرنے سے منع تو نہیں کرتی. آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں احناف کی دلیل کی طرف. احناف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المدبر لا یباع ولا یوہب ولا یورث وهو حر من الثلث، مدبر کو نہ فروخت کیا جائے گا نہ ہبہ کیا جائے گا، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، اور وہ ثلث مال سے آزاد ہوگا. دارقطنی میں یہ لا یورث کے الفاظ کے بغیر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ المدبر لا یباع ولا یوہب وهو حر من الثلث. وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ، دوسری دلیل عقلی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تدبیر ہے یہ حریت کا سبب ہے. ظاہر ہے انہی الفاظ کی وجہ سے یہ غلام مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا نا، تو لہٰذا یہ الفاظ اذا مت فانت حر یہ آزادی کا سبب ہیں. بیچ کی عبارت اسی جملے کو ثابت کرنے کے لیے ہے، گویا کہ یہ صغرا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے تفصیل ہے. آگے میں اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتا ہوں کہ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ، کہ یہ تدبیر آزادی کا سبب ہے. اور پھر آگے ہم اس کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ کہ وَإِبْطَالُ السَّبَبِ لَا يَجُوزُ، اور سبب کو باطل کرنا
جائز نہیں ہے۔ حریت کا سبب یہ تدبیر ہے اور سبب کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وفی البیع وما یضاہی ذالک، اور بیع کے اندر اور ہبہ وغیرہ کے اندر یہ سبب کو باطل کرنا ہے۔ اگر اس غلام کو فروخت کر دو گے تو پھر آزادی کا جو سبب یہ والے الفاظ بنے ہیں مدبر بنانے کے، تو یہ الفاظ تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو بیچ دیا ہے، تو اب یہ الفاظ اس کا سبب نہیں بنیں گے۔ اور یا یہ کہ وہ غلام آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا ہے، تو گویا کہ جو آزادی کی جہد اس کے اندر گئی تھی، اس کو چھوڑ کر آپ نے اس کو فروخت کر دیا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سبب کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ چیز جہاں تک بات ہے اس کے سبب ہونے کی، کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ تدبیر کے سبب ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ تدبیر کا سبب کیوں ہے۔ ورنہ کے سبب کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سبب اسی وقت جب سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ اگر اپنی زندگی میں کہہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ فی الحال اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے تو سبب تو پایا گیا، تو پھر آزادی بھی ابھی پائی جانی چاہیے، جبکہ آپ کہتے ہو نہیں آزادی تو موت کے بعد پائی جائے گی، تو سبب ابھی ہے اور مسبب موت کے بعد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ لأن الحریت تثبت بعد الموت، حریت جو ہے اس غلام کی آزادی یہ تو موت کے بعد، مولا کی موت کے بعد ثابت ہوگی۔ ولا سبب غیرہ، اس وقت مولا کے مرنے کے بعد کوئی بھی چیز اس کی آزادی کا سبب نہیں ہے۔ ظاہر سبب تو یہی الفاظ ہیں جو ابھی کہے گئے۔ ثم جعلہ سببا فی الحال اولا، پھر فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو فی الحال ابھی ہی آزادی کا سبب قرار دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں جی؟ لوجود ہی فی الحال، ایک تو یہ کہ فی الحال یہ پائے جاتے ہیں، یہ الفاظ ابھی ہیں، کیونکہ ابھی بعد میں تو یہ الفاظ نہیں رہیں گے، تو ایک تو یہ کہ فی الحال ہیں، موت کے بعد یہ ہوں گے نہیں، اور وعدم بعد الموت، وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حال بطلان اہلیت التصرف، اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے بعد تو تصرف کی اہلیت باطل ہو جاتی ہے، تو فلا يمكن تاخیر السببیت الى زمان بطلان الاہلیت، تو لہٰذا سببیت کو مؤخر کرنا ممکن نہیں ہے اہلیت کے باطل ہونے کے زمانے تک، تو لہٰذا ابھی سے ہی بنے گا یہ سبب۔ بخلاف سائر تعلیقات، اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے جتنے بھی تعلیقات ہیں تو اس میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس وقت شرط پائی جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرط اس جزا کے لیے جو سبب بنی ہے تو یہ اسی وقت بنی ہے جب یہ شرط پائی جائے گی، تو یہ سبب مؤخر ہو جائے گا مسبب کے، یعنی شرط کے پائے جانے کے وقت کے ساتھ، جس طریقے تمام تعلیقات میں ہوتا ہے کہ ان دخلت الدار فانت حر، یا ان دخلت الدار فانت طالق، تو جس وقت دخول دار پایا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ طلاق یا اعتاق کا سبب یہ الفاظ اسی وقت بنے ہیں جس وقت یہ دخول دار پایا جائے گا۔ تو تعلیقات میں اسی طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہے تدبیر کے اندر کہ جس وقت یہ غلام آزاد ہوگا اسی وقت یہ مولا کے الفاظ وہاں پر جا کر سبب بن جائیں گے، فی الحال سبب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بخلاف سائر تعلیقات، جتنی بھی بقیہ تعلیقات ہیں ان میں اور مدبر کے اندر تعلیق میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ فرماتے ہیں لأن المانع من السببیت قائم قبل الشرط لأنه یمین والیمین مانع والمنع هو المقصود وأنه یضاد وقوع الطلاق والعتاق۔ یہ ہے پہلا فرق تدبیر اور بقی تعلیقات کے اندر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سببیت کو منع کرنے والی چیز وہ شرط کے پائے جانے سے پہلے قائم ہے، کیونکہ جب شرط لگائی جاتی ہے تو وہ شرط ایک قسم کی یمین ہوتی ہے، اور یمین مانع ہوتی ہے، یعنی جب انسان قسم اٹھاتا ہے تو وہ کسی چیز سے رکنے کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ مانع ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی کام کے کرنے پر قسم اٹھاتا ہے تو اس میں بھی جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ الفاظ حقیقت میں دیکھا جائے تو معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کہا کہ لم تدخل الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ بظاہر تو یہی ہے کہ یہ ابھار رہا ہے گھر میں داخل ہونے پر، لیکن یہ دیکھا جائے
تو لم تدخلی سے یہ معنی ہے، لم تدخلی سے یہ معنی ہے، یعنی لم تدخلی نہ پایا جائے بلکہ تدخلی پایا جائے، تو لم تدخلی کو منع کرنے والا ہے۔ تو قسم کے اندر یہ بھی سمجھ لیں کہ قسم معنی ہوتی ہے، جو شرط ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طرح کی قسم ہے کہ انسان شرط کرتے کہ اگر تم نے یہ کام کرتے تو میں ایسا کر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرو، تو یہ بھی شرط جو ہے یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے۔ والمنع هو المقصود، اور قسم سے مقصود منع ہوتا ہے، اور وانه یزاد وقوع الطلاق والعتاق، یعنی جو چیز لازم کو یعنی شرط کو مانے ہوتی ہے، شرط کو روکتی ہے، تو وہ پھر مشروط اور حکم کو بھی روکتی ہے۔ یہی فرمایا کہ یہی یعنی جو یمین ہے، کیونکہ یہ تو ایک شرط جو ایک طرح کی قسم ہے، تو ایک قسم جس طریقے سے اس شرط کے پائے جانے سے منع مانے ہوتی ہے کہ یہ شرط نہ پائی جائے، کیونکہ قسم کھائی اسی لی جاتی ہے کہ اس کام سے بچا جائے، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ شرط کے پائے جانے جو کہ لازم ہے نا، تو اس کے پائے جانے کو روکتی ہے یمین، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ حکم کے پائے جانے کو بھی وہ پھر روکے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ يُزَادُ، فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم ہوتی ہے تو یہ پھر متضاد ہوتی ہے، یعنی ضد ہوتی ہے طلاق کے وقوع کی اور عتاق کے وقوع کی، یعنی حکم کی، مشروط کی، کیونکہ شرط کے پائے جانے کو جب روکتی ہے تو شرط لازم ہے، اور آگے جو اس کا حکم وہ طلاق کا واقع ہونا یا عتاق کا واقع ہونا یہ اس کا مشروط ہے، ملزوم ہے، تو لازم کو جو چیز روکتی ہے تو ملزوم کو بھی وہ روکے گی، لہٰذا شرط کے پائے جانے کو جو چیز روکتی ہے یعنی قسم، تو وہ پھر طلاق کے واقع ہونے اور آزادی کے واقع ہونے کو بھی روکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شرط کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بقیہ تمام تعلیقات کے اندر فی الحال وہ بھی سبب بنتے، لیکن فی الحال ان کو سبب بنانے سے روکتی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہے قسم۔ تو وہ قسم چونکہ فی الحال ان کو سبب بننے سے روک رہی ہے، کیونکہ وہ قسم کھائی اس لیے جاتی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، تو اس لیے فی الحال وہ روکتی ہیں۔ البتہ جب وہ بہرحال وہ کام ہو جائے گا، سرزد ہو جائے گا، وہ شرط پائی جائے گی، تو پھر مشروط بھی آئے گا، پھر تو حکم بھی آئے گا، تو لہٰذا اسی وقت ہی ہم اس کو سبب بنائیں گے۔ فی الحال ان الفاظ کے سبب بننے سے معنی ہے قسم کا ہونا، لیکن تدبیر کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تدبیر کے اندر تو فی الحال حکم تو ہے نہیں ہے، حکم نے تو موت کے بعد آنا ہے، فی الحال تو صرف آزادی کی ایک جہت ملے گی، اس لیے ان الفاظ کا فی الحال سبب بننا یہ معنی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فرق ہے، جو ایک باریک سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ دوسرا فرق باقیہ تعلیقات میں اور تدبیر کے اندر یہ ہے کہ وَأَمْكَنَ تَأْخِيرُ السَّبَبِيَّةِ إِلَى زَمَانِ الشَّرْطِ لِقِيَامِ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَهُ فَافْتَرَقَا، کہ سببیت کو شرط کے پائے جانے کے زمانے تک مؤخر کرنا یہ ممکن ہے بقیہ تعلیقات میں، کیونکہ اس وقت شرط لگانے والے کی اہلیت قائم رہتی ہے جس وقت مشروط پایا جاتا ہے، لیکن ادھر تدبیر کے اندر شرط لگانے والا وہ جس وقت یہ شرط کے بعد شرط پائی جائے گی پھر مشروط پایا جائے گا تو اس وقت وہ موجود ہی نہیں ہوتا، مرا ہوا ہوتا ہے یعنی مولا، تو اس لیے اس وقت اس کی اہلیت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم اس سببیت کو یعنی تدبیر کی سببیت کو شرط کے پائے جانے کے زمانے تک مؤخر نہیں کریں گے، بقیہ تعلیقات میں کریں گے۔ تیسرا فرق وَلِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ خِلَافَةٌ فِي الْحَالِ كَالْوِرَاثَةِ، کہ یہ جو تدبیر ہے یہ وصیت ہے، اور وصیت اپنا ایک جانشین مقرر کرنا ہوتا ہے، فی الحال اپنا ایک نائب بنانا ہوتا ہے، تو وہ نائب اپنا موت کے بعد تو جا کر بندہ مرنے کے بعد تو نہیں بول سکتا، کیسے بنائے گا؟ ابھی بنائے گا نا، تو ابھی بناتے ہوئے گویا کہ وہ فی الحال وہ اپنا جانشین بنا رہا ہے، تو لہٰذا فی الحال ہی یہ الفاظ اس کے سبب بنیں گے۔ کل وراثت، جیسے کہ وراثت ہوتی ہے کہ وراثت میں فی الحال وارث جو ہوتا ہے وہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ وَإِبْطَالُ السَّبَبِ لَا يَجُوزُ، اب اس کو آپ
پیچھے ان کے ساتھ جس طرح بھی ہم نے جوڑا کہ یہ جو تدبیر کے الفاظ ہیں یہ حریت کا سبب ہیں، اور وہ ابطال السبب لا یجوز، کبرا ہے کہ بھئی سبب کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس تدبیر کے الفاظ کو باطل کرنا فی الحال جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس غلام کو بیچنے کی بات کریں گے، اس کو ہبہ کرنے کی بات کریں گے، تو وہ فی البیع وما یضاہی ذالک، بیچنے میں اور اس کے علاوہ کہ جتنے بھی احکامات آپ نے ذکر کیے ہبہ وغیرہ، تو اس میں پھر سبب کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ اس غلام کو نہ بیچنا جائز ہے، نہ اس غلام کو ہبہ کرنا جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو یہ اصل بات تھی، اور اس کے اندر پھر یہ مزید تفصیل ہوئی۔ قال وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمدا فوطئها وله أن يزوجها۔ اگلا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ مدبر ہے اور اس کے اندر آزادی کی صرف جہت آئی ہے، مکمل آزاد نہیں ہوا، اس لیے مولا اس سے خدمت بھی لے سکتا ہے، اس کو آگے اجرت پر بھی کہیں مزدور رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ باندھی ہے تو اس کے ساتھ مستری بھی کر سکتا ہے، اور اس کی شادی بھی نکاح بھی کہیں کروا سکتا ہے۔ لأن الملک فیہ ثابت لہ، مولا کو اس مدبر کے اندر ملکیت ثابت ہوتی ہے، وبہ تستفاد ولایت ہذہ التصرفات، اور اسی ملکیت کی وجہ سے ہی یہ سارے تصرفات کی ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لما روینا، جب مولا فوت ہو جاتا ہے تو مدبر اپنے اس کے مال کے ثلث سے یہ آزاد ہو جائے گا، لما روینا جیسے کہ مقبل میں ہم نے روایت بھی ذکر کی، ولأن تدبیر وصیت، اور دوسرا یہ کہ تدبیر جو ہے یہ وصیت ہے، اور وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی ثلث مال سے نافذ ہوگا۔ اگر یہ کل مال کا یہ پورا کا پورا غلام ثلث بنتا ہے مولا کے، تو یہ سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا، اور اگر کل مال ہی یہ غلام ہے تو پھر اس غلام کا ثلث آزاد ہو جائے گا، 2 ثلث میں یہ صحیح کر کے ورثاء کو دے گا۔ لأنه تبرع مضاف الى وقت الموت، فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر وصیت کیوں ہے؟ وصیت یہ کہ یہ ایک اللہ کی رضا کے لیے تبرعاً اپنے غلام کو آزاد کرنا ہے، تو یہ ایسا تبرع ہے کہ جو موت کے وقت تک منسوب کیا گیا ہے۔ والحکم غیر ثابت فی الحال تو حکم ثابت نہیں ہوتا، تو بالکل یہ وصیت کی طرح ہوگا کہ وصیت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ فی الحال ثابت نہیں ہوتی، بعد میں ثابت ہوگی۔ تو فینفذ من الثلث، پر جب یہ وصیت ہے تو پھر ثلث سے نافذ ہوگا۔ تفریعات ہیں جی کہ حتی لو لم یکن له مال غیرہ، پس جب یہ وصیت ہے تو پھر اگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے تو یہ صافی ثلث ہی ہے، 1 ثلث تو اس کا آزاد ہو جائے گا، بقیہ 2 ثلث میں یہ صحیح کرے گا۔ وان کان علی المولى دین، اور دوسری تفریع یہ ہوگی کہ وصیت یعنی کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کی تجہیز و تکفین ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کی جائے گی، تیسرے نمبر پر وصیت، اور چوتھے نمبر پر وراثت ہے۔ لہذا اگر اس مولا پر دین ہے تو دین کو مقدم کر دیجیے گا وصیت سے، لہذا یہ صافی کل قیمت ہی، تو یہ غلام اپنی کل قیمت کے اندر صحیح کرے گا۔ تقدم الدین علیہ علی الوصیت، کیونکہ دین کو وصیت پر مقدم کیا جاتا ہے۔ فلا ولا يمكن نقض العتق، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو آزادی اس غلام کو مل چکی ہے اس کو باطل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آزادی جب ایک دفعہ نافذ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا۔ فیجب رد قیمتہ، پس غلام کی جو قیمت ہے صحیح کر کے وہی واپس کرنا ضروری ہوگا۔ مدبرہ باندھی ہے، اس کو مدبرہ بنایا ہوا ہے مولا نے، اس کا جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی مدبرہ کی ہونے کی حالت کے اندر اس کو بچہ پیدا ہوا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی مدبر ہوگا۔ اعلیٰ ذالک نقل اجماع صحابہ کرام کے اجماع بھی اس پر نقل کیا گیا ہے کہ آزادی میں مدبر وغیرہ میں بچہ جو وہ ماں کے تابع ہوتا ہے۔ بین علق التدبیر بموتہ علی صفت، یہ جی مدبر مقید کا بیان کہ تعلیق کو مدبر کی تدبیر کو معلق کر دیا ہے اپنی موت کے ساتھ، اعلیٰ صفت، لیکن ایک خاص صفت کے ساتھ اوپر، جیسے کہ کہتا ہے کہ امت من مرضی ہاذا او سفری ہاذا، کہ اگر میں اس مرض میں فوت ہو گیا یا اس سفر میں ہی میں فوت ہو گیا، او من مرض قضا، یا فلاں مرض سے اگر میں مر گیا تو تم آزاد ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ مدبر مقید ہے، تو لہذا فلیس بمدبر ای مدبر مطلق، یہ مدبر مطلق نہیں ٹھہرے گا بلکہ یہ مدبر مقید کہلائے گا، کامل مدبر نہیں ہے، تو لہذا ویجوز بیعہ، اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ لأن السبب لم ينعقد فی الحال، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ فی الحال اس کی آزادی کے سبب نہیں بنیں گے۔ کیوں جی نہیں بنیں گے؟ لتردد فی تلک الصفات، کیونکہ ان صفات کے اندر تردد ہے،
پتہ نہیں اس مرض میں یہ فوت ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تردد کی وجہ سے، شک کی وجہ سے یہ غلام آزاد فی الحال یہ سبب جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور فی الحال یہ آزاد بھی نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں، آزادی کی جہد بھی نہیں ہے تو فروخت کر سکتے ہیں۔ اور بخلاف المدبر مطلق، بخلاف مدبر مطلق کے لیے انه تعلق عتقه بمطلق الموت، کیونکہ اس کی آزادی تو مطلقاً موت کے ساتھ معلق ہو چکی ہے، وہ کائن لا محالہ، کیونکہ موت تو ہر ایک پر آ کر ہی رہنی ہے، تو لازم وہ مدبر مطلق ہے۔ فَإِن مَاتَ المولا علی صفت التي ذکرها، اگر مولا اسی صفت کے اوپر جس کو اس نے ذکر کیا اسی میں ہی اگر فوت ہو گیا، یعنی اسی مرض میں یا اسی سفر میں، تو فرماتے ہیں کہ عتقا کما یعتق المدبر، لیکن آگے جا کر حکم پھر اس کا مدبر مطلق والا ہی ہو جائے گا کہ چونکہ شرط پائی گئی ہے، لہٰذا جس طرح مدبر مطلق آزاد ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی اسی ترتیب پر آزاد ہوگا کہ اگر یہ ثلث مال بنتا ہے تو سارا آزاد ہو جائے گا، اگر سارا مال ہی یہ غلام ہے تو پھر یہ اس کا ثلث آزاد ہوگا، 2 ثلث نہیں یہ صحیح کرے گا۔ معنی من الثلث لأنه ثبت حکم التدبیر فی آخر جزء من اجزاء حیاته، کیونکہ مولا کے مرنے کی سے تھوڑی دیر پہلے تک گویا کہ یہ حکم ثابت ہو چکا ہے اس کی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جز میں، کہ اس نے اس غلام کو مدبر بنایا ہے، اور اسی مرض میں چونکہ یہ فوت ہو چکا ہے لازم مدبر مطلق تھا۔ لتحقق تلك الصفة فیہ، کیونکہ یہ جو صفت ہے یہ اسی آخری جو جز ہے اسی کے اندر متحقق ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو نہیں پتا تھا کہ اس مرض میں فوت ہوگا، فلہذا یہ تو اسی وجہ سے کہ اس کو ثلث سے یہ اعتبار کی جائے گا، کیونکہ یہ وصیت بن گئی ہے اور پتہ چل گیا کہ جس مرض میں اس نے شرط معلق کیا تھا اسی مرض کے اندر ہی فوت ہوا ہے۔ وَمِنَ الْمُقَيَّدِ أَن يَقُولَ، فرماتے ہیں کہ مدبر مقید کو الفاظ جو بولے جاتے ہیں ان میں کچھ الفاظ یہ بھی ہیں، امت الى سنتن او 20 سنتن، اگر میں 1 سال کے اندر اندر فوت ہو گیا یا 20 سال کے اندر اندر میں فوت ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی تم آزاد ہو، تو لہذا یہ بھی مدبر مقید ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 20 سال سے اوپر چلی جائے ان کی عمر، پتہ تو نہیں ہے نا، اس لیے اگر 20 سال کے اندر اندر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر یہ مدبر مقید ہے، لہذا اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ تردد ہے اس میں کہ پتہ نہیں یہ سال تک رہے گا یا نہیں رہے گا، یا پتہ نہیں 20 سال تک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ بخلاف ما اذا قال، بخلاف صورت کی جب یہ کہے کہ الی 100 سنۃ، کہ 100 سال تک اگر میں زندہ رہا تو تم آزاد ہو، یعنی 100 سال کے اندر اندر میں مر گیا یا 100 سال بعد میں مر گیا تو تم آزاد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس 100 سالوں کے اندر اندر اگر میں فوت ہو گیا تو تم آزاد ہو، اگر نہیں ہوا تو پھر تم آزاد نہیں ہو۔ فرماتے کہ ومثلہ لا یعیش، اور دیکھا جائے تو یہ شخص ایسا ہے کہ لا یعیش الیہ بالغالب، غالب گمان یہ ہے کہ پہلے سے یہ 100 سال کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب مزید 100 سال یہ نہیں گزار سکے گا، بیمار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ مدبر مطلق بن جائے گا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں غالب گمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ الفاظ اس کے درست نہیں اور اتنی دیر تک یہ زندہ رہے گا نہیں عام طور پر۔ فرماتے ہیں لأنه كالكائن لا محالہ، یہ بھی ایسا ہے گویا کہ ہو چکی ہے، یہ شرط گویا کہ پائی جا چکی ہے کہ یہ شخص یقینی طور پر 100 سال کے اندر ہی فوت ہوگا، لہٰذا یہاں پر ہم اس کو غالب گمان کرتے ہوئے ہم اس کو مدبر مطلق کہہ دیں گے اور اس کا حکم وہی مدبر مطلق والا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب التدبیر آپ نے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔